بزدلی کسی دل کے گوشے میں پیدا ہو جائے، بے حسی کا مرض پیدا ہو جائے اور ہم غفلت کی زندگی گزارنے پر قانع ہو جائیں، تو ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ ہم اس صف میں شامل ہیں یا نہیں جن کو امت مسلمہ، امت مرحومہ، امت وسط، خیر امت کے لقب سے ملقب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یلیق بجلال وجہہ وعظمت شانہ وعلی کبریائہ، وصلی وسلم علی رسولہ النبی الأمی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وقال اللہ تعالی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا عند عبد ظن بی ان خیرا فخیر و ان شرا فشر۔ محترم حضرات، عزیز طلباء، اس وقت بین الاقوامی سطح پر دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات سے ہر باشعور مسلمان، ہر باشعور طالب علم واقف ہیں۔ پوری دنیا اس وقت دو خانوں میں بٹی ہوئی ہیں، ایک طرف حزب الشیطان ہیں اور دوسری طرف حزب اللہ ہیں، ایک طرف ظالم ہیں، دوسری طرف مظلوم ہیں، ایک طرف امن کے علم بردار ہیں تو دوسری طرف فتنے کو ہوا دینے والے لوگ موجود ہیں۔ صورتحال ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جو اسلام کی ملت مسلمہ کی امت اسلامیہ کی صورتحال تھی کہ پوری دنیا ایک طرف تھی اور اسلام ایک طرف تھا، وہ پورا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ ہمارے طلباء نے اگر غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے واقعات کو پڑھا ہے اور اس کی تدبیر پر مستحکم اور ٹھوس اقدامات پر غور کیا ہے تو آپ کو تاریخ سے، سیرت کے اوراق سے یہ سبق لینی چاہیے کہ مسلمانوں کے حصے میں بزدلی نہیں ہے، مسلمانوں کے حصے میں مایوسی نہیں ہے۔ مسلمان ایک باہمت، باحوصلہ، اولو العزم امت کا نام ہے۔ یہ اولو العزمی کے ذریعے سے، بلند ہمتی کے ذریعے سے
ایک خدا پر اعتماد اور بھروسہ کے ذریعے سے وہ قوت پیدا کر لیتے ہیں جو ظاہری اسباب و وسائل کی دنیا میں عام انسانوں کو وہ قوت پیدا نہیں ہوتی، ایک مسلمان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، منطق کا ضابطہ ہے حقائق الیوم احلام الامس، احلام الیوم حقائق الامس۔ جن چیزوں کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کا کل صرف خواب دیکھا گیا تھا، اور جن چیزوں کا آج ہم خواب دیکھ رہے ہیں کل وہی چیزیں ہمارے سامنے حقیقت بن کر کے آئیں گی۔ اس لیے جو باشعور قوم ہیں، باشعور ملت ہے، وہ بے شعوری کی، بے حسی کی، بزدلی کی، مایوسی کی زندگی نہیں گزارتی، بلکہ پورا منصوبہ بند ان کے سامنے خاکہ ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، اور اس خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے ان کے سامنے عقل سے اوپر اٹھ کر وحی کی رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ ہماری عقل کی پرواز جہاں جا کر کے رک جاتی ہے وہاں سے وحی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہمارے لیے مضبوط ترین سہارا، زبردست قسم کا جو سہارا ہے وہ کلام رسول، کلام اللہ ہے، جن کی باتوں میں ذرہ برابر شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا، اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے یا کوئی غیر امکانی باتیں نہیں ہیں، بلکہ حقائق کی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی ہے وہ ساری چیزیں دو دو چار کی طرح ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں، امت وسط ہیں، خیر امت ہیں، تو یہ جو القاب ہمیں دیے گئے ہیں یہ ہمارے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے، یہ القاب باہمت بنانے کے لیے ہیں۔ بزدلی کسی دل کے گوشے میں پیدا ہو جائے، بے حسی کا مرض پیدا ہو جائے، اور ہم غفلت کی زندگی گزارنے پر قانع ہو جائیں، تو ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ ہم اس صف میں شامل ہیں یا نہیں جن کو امت مسلمہ، امت مرحومہ، امت وسط، خیر امت کے لقب سے ملقب کیا اس صف میں ہے کہ نہیں۔ ہمیں دھارس بدھائی گئی، حوصلہ دیا گیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تو امت وسط ہو۔ علامہ ابن کثیر نے امت وسط کی تفسیر اشرف الناس سے کی ہے، گویا انسانوں میں سب سے اشرف ہو، سب سے بہتر ہو، سب سے عظیم ہو۔ تمہیں شہادت کا بھی فریضہ انجام دینا ہے، تمہارا کردار نمایاں ہے۔ اس لیے اگر بزدلی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کسی حالات کے تناظر میں تو یہ مومنانہ صفت نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں بزدلی کے اسباب آپ نے دو بیان فرمائے ہیں کہ دنیا کی محبت اگر ہمارے اندر رچ بس جائے اور موت سے ہم نفرت کرنے لگیں
تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر بزدلی پیدا ہو گئی ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جن لوگوں کے اندر حوصلے ہیں، جو موت کو کھلونے کی مانند سمجھتے، جن کو کہ ہاں موت ایک لٹو کے مانند ہے جو بچے کھیلتے ہیں، ان کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر عورت باحوصلہ نظر آتی۔ تاریخ کے اوراق پلٹیے اور سیرت کو دیکھیے تو معلوم ہوا کہ دشمن خدا پر ایک خاتون حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت انس کی والدہ ہیں، کس طرح سے جھپٹ پڑتی ہیں اور دشمن کا کام تمام کر کے رہتی ہیں۔ حضرت حسان کو کہتی ہیں، لیکن حضرت حسان کی ہمت نہیں ہوتی تو وہ خود خیمے سے نکل کر کے وہ حملہ کرتی ہیں۔ تو اسلام نے ایک معمولی خاتون جو خاتون خانہ ہیں، ان کے اندر وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ جرأت پیدا کی تھی کہ وہ دشمنوں کا خوف اپنے دلوں کے اندر نہیں پیدا کرتی۔ اولو العزم انسان ہمیشہ تازہ دم رہتا ہے، اسے نہ راستے کی تکان کا احساس ہوتا ہے، نہ مشقتوں کا اندازہ ہوتا ہے، بلکہ اپنا راستہ، جس راستے کو انہوں نے چنا ہے، اس راستے کی آخری حد تک پہنچنے کے لیے ہر دم کوشاں رہتا ہے۔ انہیں شکایت نہیں ہوتی کسی سے، وہ حالات کا شکوہ نہیں کرتے، مجلسوں میں بیٹھ کر کے اوقات کا ضیاع نہیں کرتے، بلکہ پورے حوصلے اور پورے عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ قوم جو مجلسوں میں بیٹھ کر صرف گفتگو کرتی، تبصرے کرتی، لوگوں کے نقائص کو بیان کرتی، لوگوں کی کمیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اپنے لطف و لذت کے لیے مجلس آرائی کرتی، یہ ان کی بزدلی کی علامت ہے۔ اپنی کمی کو چھپانے کے لیے، اپنی بے بسی کو چھپانے کے لیے یہ تذکرے ہوتے ہیں، لیکن جو باحوصلہ قوم ہوتی ہے، اولو العزم ہوتے ہیں، بلند ہمت ہوتے ہیں، وہ شیاطینی طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے کرتا، وہ کبھی دشمن کو خاطر میں نہیں لاتا، ہمیشہ وہ انسانیت کی، امن کی، شانتی کی، سکون کی، پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کی باتیں پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے اندر بزدلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا سے بے پناہ محبت پیدا ہو گئی ہے، اور موت کا جو عقیدہ ہے، دنیا کا یہ واحد عقیدہ ہے جس پر پوری انسانیت کا اتفاق ہے کہ مرنا ہے۔ اور ہمیں تو یہ حوصلہ اور ملتا ہے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کہ جو موت کا وقت متعین ہے، اس وقت سے پہلے نہیں آ سکتے، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ دشمن طاقتوں کے مقابلے میں ہمارے اکابر کی تحریریں موجود ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جب ان کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا، موت و حیات کے فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے، آسمان پر ہوتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتاب المجموع فتاوی ابن تیمیہ میں کہ یہ دشمن طاقتیں 3 حالات سے زیادہ ہم کو کچھ نہیں کر سکتی، یا تو سولی پہ چڑھا سکتے، یا جیلوں کی سلاخوں میں ڈال سکتے، یا ہمیں مار دیں گے تو ہم شہید ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جن کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ہمتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ کسی دشمن طاقتوں سے کمزور نہیں ہوتے۔ مایوسی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنے محدود اسباب کے اعتبار سے، محدود دائرے میں، محدود وسائل ہی کو
سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو مایوسی پیدا ہو جاتی. یہ مومنانہ صفت نہیں ہے. اسباب کی دنیا میں اسباب کا اختیار کرنا لازمی ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں اسباب اختیار کر کے اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور اسباب ہی پر اعتماد کرنا، یہ مومنانہ صفت نہیں ہے، یہ کافرانہ صفت ہے. اور صرف دعا پر اکتفا کرنا اور اسباب اختیار نہ کرنا، یہ بھی مومن کی صفت نہیں ہے. مومن کی صفت یہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ابھی ضابطے کے اعتبار سے یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے. جیسی ممکن طاقتیں اور قوتیں آپ جمع کر سکتے ہوں جن سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر اور آپ کے دشمنوں پر رعب قائم ہو سکے، وہ ساری طاقتوں کا، قوتوں کا امکانی حد تک جمع کرنا یہ ضروری ہے. تو اسباب اختیار کرنا یہ ضروری ہے، لیکن اسباب اختیار کر کے صرف اسباب پہ بھروسہ کرنا یہ مومنانہ علامت نہیں ہے. ہم اسباب اختیار کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک طرح کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، امنگ پیدا ہوتی ہے، مایوسی کی کیفیت چھٹ جاتی ہے، اس لیے کہ جس قادر مطلق پر ہم نے اعتماد کیا ہے، جس ذات پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اسباب کے محتاج ہم ہیں. وہ بغیر اسباب کے سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ بغیر اسباب کے زمین کے نقشے کو بدلنے پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انصار ہیں، اللہ کے جو فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں تائید، غیبی تائید حاصل ہوتی ہے، وہ صرف ہمارے ہی اسباب نہیں ہوتے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد آسمانی ہواؤں کے جھونکوں کے ذریعے سے کر دیتا ہے، کبھی تیز طوفانوں سے کرتا ہے، کبھی سمندری طوفانوں کے ذریعے سے کرتا ہے، کبھی زلزلے کے ذریعے سے کرتا ہے، کبھی آگوں کے ذریعے سے کرتا ہے. طرح طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے، فرشتوں کو بھیج کر کرتا ہے. ورنہ ایک مسلمان دشمن کی ظاہری طاقتوں اور قوتوں کے سامنے ٹک نہیں سکتا. ایک لمحہ کے لیے وہ نہیں ٹک سکتا ہے، لیکن وہ اولو العزمی کی، بلند ہمتی کی وہ صفت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان تازہ دم رہتا ہے اور وہ حوصلے کے ساتھ کام کرتا چلا جاتا ہے. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فی ظلال القرآن میں لکھا ہے، حاذی امت تلک وظیفتها ذالک دورها خلیقہ بأن تحتمل التبع وتبذل التضحیہ وللقیادۃ تکالیفها وللقوامۃ تبعاتها فلا بد ان تبتلى وتمتحن وَلِيَتَأَكَّدَ خُلُوصُهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَتَجَرُّدُهَا. جس امت کے یہ فرائض ہیں، جس امت کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ اس کو اس زمین پر، اس گیتہ عرضی پر بے شمار کام انجام دینے ہیں، اس امت کو قربانیاں دینی ہوگی، اس امت کو مشقتیں برداشت کرنی ہوں گی. اس امت کی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ وہ قربانی دیں. بغیر قربانی کے، بغیر مشقت برداشت کے ہوئے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جب تک کہ وہ پورے حوصلے کے ساتھ ان مشقتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس امت کا جو فریضہ ہے اس فریضے کو ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ لِيَتَأَكَّدَ خُلُوصُهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَتَجَرُّدُهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مشقت میں، امتحان میں ڈالتا ہے. دنیا کے عام انسان ظاہری نگاہوں سے سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، مجاہد ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور اسلام کے جتنے القاب ہیں ان القاب کے اعتبار سے اعلیٰ مناصب پر فائز ہیں، تو پھر یہ مصیبت میں کیوں گرفتار ہے؟ یہ پریشانیوں میں کیوں گرفتار ہے؟
ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں کئی جگہ اس کی طرح اشارہ کیا ہے، وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَمَا وَهَنُوا وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ انبیاء کرام میں بھی بیشتر ایسے ہوئے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے حالات آئے، لیکن انہوں نے ان حالات میں کمزوری نہیں دکھائی، بزدلی نہیں دکھائی، اپنی کمزوری کا شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، اور اس امتحان کے ذریعے سے ہمارے خلوص کو، ہمارے للہیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستحکم کرتا ہے، ہمارے اندر اعتماد کی اور مزید قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی امتحان میں ڈالتا ہے، کبھی مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، کبھی پریشانیاں ان کے ساتھ آتی ہیں، لیکن جو دنیا کے لوگ ہیں ظاہری چمک دمک کے اندر مبتلا ہیں، اور وہی سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جتنا بھی ظلم کریں، جتنا قتل و خون کریں، ان سب کی وجہ سے اور مزید مجھے ترقی ہوتی ہے۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ استدراج کا جو اسلام کا قانون ہے، ڈھیل دی جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے تاکہ سنبھلنے کا اس کو اور موقع مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہے، اس کی قہاریت پر رحمانیت جو رحیمی کی صفت ہے وہ غالب ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے، موقع دیتا رہتا ہے تاکہ آخر لمحے تک سنبھل جائے اور راستے پر آ جائے اور ہدایت کو قبول کر لے۔ تو ہمارا کام ان حالات میں، جبکہ پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین امید رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انا عند عبد ظن بی انا خیر فخیر وانا شر فشر۔ بندہ جس طرح کا تصور، خیال اور گمان رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اعتبار سے اس کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں اللہ کی قوت قاہرہ، اللہ کی قوت بالغہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اندازہ نہیں ہے تو ہم کمزوری میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت کا ذرا ایک لمحے کے لیے احساس کریں تو ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو ہم اللہ سے کیوں کمزور سی امید رکھیں؟ اللہ سے بڑی امید رکھنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر کوئی نہیں ہے، حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ ہیں، غار ثور کے قریب دشمن پہنچ چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر بشریت کے تقاضے کے اعتبار سے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب کیا ہوگا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا۔ غم مت کرو، غم کرنے کے حالات نہیں ہیں، اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ۔ دشمن چاروں طرف سے آپ کے گھروں کو گھیرے ہوا ہے، بیچ سے آپ نکل جا رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا پڑھ کر۔ کون ہے جس نے دشمن کی آنکھ میں دھول جھونک دی؟ کون ہے جس نے دشمن کو آنکھ رکھنے کے باوجود نبی اکرم پر نگاہ نہیں پڑی، ابوبکر صدیق پر نگاہ نہیں پڑی، اور پورے اس کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آپ نے ہجرت کیا؟ یہ کون ہے؟ کس نے مدد کی؟ کس کی نصرت تھی؟ کس کی تائید تھی؟ وہی جو قہار ہے، وہی جو قادر مطلق ہے، وہی جو خالق کل ہے، کائنات کا مالک ہے، اس کی مدد اور اس کی نصرت کی بنیاد پر یہ عقیدہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور ایسا ٹھوس عقیدہ کہ پھر اس عقیدے کی بنیاد پر ہمارے اندر کہیں سے کوئی کمزوری نظر نہ آئے، بلکہ اس عقیدے کی بنیاد پر ایسے مستحکم ہوں کہ ہم صحابہ کی تصویر بن جائیں۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں، لم یکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متحزقین ولا متماوتین وکانوا یتناشدون اشعار الجاہلیہ وامور جاہلیتہم ولکن اذا خالف امور الاسلام دارت حمالیق عینہم۔ صحابہ کرام نہ مردہ دل تھے، نہ ان پر مردنی چھائی رہتی تھی، بلکہ دور جاہلیت کے تذکرے کرتے، دور جاہلیت کے اشعار بیان کرتے، لیکن جب اسلام کے خلاف جب کوئی بات ہوتی تو ان کی آنکھوں کے دیدے گھومنے لگتے تھے۔
اس سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کے تعلق سے اسلام کے مفاد میں کوئی نقصان پہنچ رہا ہو اور اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور فطری طور پر اپنی کمزوری محسوس کریں، یہ مومنانہ علامت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا ہے، امت وسط بنایا ہے، خیر امت بنایا ہے، اس لیے تقاضا ہے اس بات کا کہ اس امت کی جو سوچ ہے، اس امت کی جو تربیت ہوئی ہے، اس تربیت کے اعتبار سے ہم کوششیں کریں، تدبیریں اختیار کریں، ایسی تدبیر جو ٹھوس ہو، مستحکم ہو، انسانوں کے لیے مفید ہو، اپنے لیے مفید ہو، قوموں کے لیے مفید ہو۔ اس ملک میں ہم علمی وسائل کے اعتبار سے اپنی تیاری کریں، کوشش کریں، ان مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں جن مقام پر پہنچ کر ہم اس دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ اس دنیا کے اندر ہمیں اگر تو عطا فرمائے تو ہمیں بادشاہت سے کم پہ راضی نہ کر، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں غلبہ تسلط عطا فرما، اقوام عالم کے اوپر غلبہ عطا فرما، ظالموں کے اوپر، فاسقوں کے اوپر، مجرموں کے اوپر اے اللہ تو ہماری مدد فرما، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعائیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ قوت، ہماری یہ انرجی اگر ہمیں اس دعا کے اندر شامل ہو جاتی ہے تو یقین جانیے کہ امت کے جو آفاقی نظام ہیں اور امت کی بقا کے لیے جو لوگ میدان عمل میں ہیں ان کے ثواب میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرنے والے ہو جاؤ، یا تو اس کام کو خود کرنے والے ہو جاؤ، یا اس کام کے کرانے والے ہو جاؤ، یا اس کام پہ خرچ کرنے والے ہو جاؤ، یا اس کام کے کرنے والے، کرانے والے، خرچ کرنے والے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو محبت تو کر سکتے، اور محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے ملک کے لیے، امن کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، بیت المقدس کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے، جملہ مساجد کے لیے، تحریکات اسلامیہ کے لیے، اور یہ سارے جو ملی مسائل ہیں ان کے لیے ہم اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور شریک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقین جانیے اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔